محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے 3 چیزوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا گیا کہ اولاد کی تربیت میں 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اچھا نام رکھا جائے اولاد کا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اولاد کا پہلا حق ہے، یہ اولاد کا پہلا حق ہے کہ ان کا اچھا اور بامعنی اور بامقصد اور اچھی نسبت والا نام رکھا جائے۔ اس حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک میں وہ پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اولاد کی تربیت میں دوسری بنیادی چیز ہے رزق حلال کا اہتمام، کہ والدین حلال کھائیں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، خصوصاً والدہ، کہ اس کے وجود کے اندر جہاں سے بچہ پل رہا ہے، پرورش پا رہا ہے، اور پھر پیدائش کے بعد جہاں سے دودھ پیتا ہے تو اس کے اندر حلال جائے، حرام یا مشتبہ نہ جائے۔ تیسری چیز والدین کا کردار تھا کہ والدین کو دیکھ دیکھ کر اولاد عمل کرتی ہے، کاپی کرتی ہے، ان کے طرز عمل کو اختیار کرتی ہے۔ یہ 3 بنیادی باتیں پچھلے جمعۃ المبارک میں ہو چکی اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ اولاد کی تربیت یہ بہت ہی بڑا عمل ہے، بہت ہی بڑا عمل ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جس شخص کو بیٹیاں دیں، 1 دی، 2 دیں، 3 دیں، اس نے ان کا اچھا نام رکھا، اور پھر آپ نے فرمایا ان کی اچھی تربیت کی، اور پھر جب وقت آیا شادی کا تو ان کا مناسب جگہ پر رشتہ کر دیا، شادی کر دی۔ قیامت کے دن آپ نے فرمایا 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، اچھی تربیت کرنے والا، میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح یوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ یہ تربیت والدین کے ہاتھ میں ہے، یہ والدین نے کرنی ہے، اور والدین نے کسی دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کرنا کہ کوئی اور ان کی تربیت کرے گا۔ میں عموماً کوشش کرتا ہوں وہ بات کروں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو معروضی حقائق ہیں، میں عموماً کوشش کرتا ہوں وہ بات کروں۔ یاد رکھیں والدین سے زیادہ اولاد کا خیرخواہ اور مخلص کوئی بھی نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں ہم کسی ادارے میں بھیج رہے ہیں، ادارے والے تربیت کریں بچے کی، وہ چاہے کوئی اسکول ٹیچر ہو، چاہے وہ مسجد کے قاری صاحب ہوں۔ یاد رکھیں اولاد کے لیے والدین سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ ادارہ سوچے گا ہمیں کیا پڑی ہے، ہم ان کی تربیت کریں، ہمارے کون سا انہوں نے کام آنا ہے۔ قاری صاحب نے کہنا میرے پاس سبق سنانے آئے ہو، سبق سناؤ، سب کی سناؤ، منظر سناؤ، چپ کر کے بیٹھو، اور پھر جب چھٹی کا ٹائم ہو تو چلے جاؤ۔ میرے پاس 2 مہینے ہو، 4 مہینے ہو، سال ہو، 2 سال، میں نے کہا نا میں گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کرتا ہوں، یہ معروضی حقائق ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، تعلیمی ادارے وہ کبھی بھی آپ کی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری نہیں لیں گے۔ دعویٰ کر سکتے ہیں، آپ کو ایک آسرا دلا سکتے ہیں، لیکن عملاً نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں والدین اور اولاد کا ذکر آیا ہے، استاد اور شاگرد کا ذکر کہیں پر بھی نہیں آیا۔ باپ یہ کہتا ہے اولاد کو، اولاد یہ کہتی ہے باپ کو، باپ یہ کر رہا ہے اولاد کے لیے، ماں یہ کر رہی ہے اولاد کے لیے، اور اولاد یہ کر رہی ہے ماں کے ساتھ۔ کہیں پر بھی یہ نہیں آئے گا استاد یہ سمجھا رہا ہے اور شاگرد یہ سمجھ رہا ہے۔ پورا قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو شاگرد اور استاد کا تعلق شاید کہیں اشارتاً ایک جگہ مل جائے تو مل جائے۔ تربیت والدین نے کرنی ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اس کا حساب والدین نے دینا ہے۔ کل قیامت کے دن اپنی اولاد کا حساب والدین نے دینا ہے، استاد نے نہیں دینا۔
اولاد کی اچھی تربیت ہوئی یا نہیں ہوئی، ملک کا وزیر اعظم، صدر، سربراہ، آرمی چیف، چیف جسٹس وہ اس کا جواب دے نہیں ہوں گے، وہ جواب نہیں دیں گے۔ ان سے جواب کیا ہوگا؟ ضروریات مہیا کی کہ نہیں کی؟ جی کی، بس ٹھیک ہے۔ انصاف مہیا کیا، روزگار کے وسائل فراہم کیے، لوگوں کو امن سے، تحفظ سے رہنے کا موقع دیا، بس ان سے یہ سوال ہوگا۔ کسی صدر، وزیر اعظم، ملک کے حکمران سے سوال نہیں ہوگا کہ تیری عوام سچ بولتی تھی یا جھوٹ بولتی تھی، اس کی تربیت سچ کی بنیاد پہ ہوئی ہے یا جھوٹ کی بنیاد پہ ہوئی ہے۔ کسی حکمران سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہاری اولاد جو ہے وہ 5 وقتہ نماز پڑھتی تھی یا نہیں پڑھتی تھی، اس کا سوال والدین سے ہوگا۔ یہ گراؤنڈ ریئلٹی سمجھیے، ان کو کسی چیز کے حوالے نہ کریں اپنی اولادوں کو۔ قرآن کریم کی یہ آیت سنیے، یہ آیت، یہ سورہ التحریم کی آیت ہے، 28واں پارہ ہے سورہ التحریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ۔ اب اہلیکم میں کون ہے؟ انسان، اس کی اولاد، بیوی ہے، اولاد ہے، ان کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے؟ سیدھے راستے پہ چل کے۔ ایمان والوں کو دعا سکھائی گئی، سورہ الفرقان کی آخری آیات ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہب لنا، ہمیں عطا فرما، من ازواجنا، ہماری بیویوں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ میری اولاد کو، میری بیوی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور قیامت کے دن مجھے متقین کا امام بنا۔ متقین کے امام سے کیا مراد ہے؟ میں اپنے گھر کا بڑا ہوں، سربراہ ہوں، کل جب میں اپنے گھر کو لیڈ کرتا ہوا آؤں تو جو لیڈر ہو وہ متقی ہو اور اس کے پیچھے پورا گھرانہ بھی متقی ہو۔ وجعلنا للمتقین اماما، میری جتنی اہل و عیال، اولاد، بیوی ہوں، سب متقین ہوں، اور میں ان متقین کا امام ہوں، میں اس طرح آؤں۔ تو اپنی اولادوں کا ہم نے احساس کرنا ہے، اپنی اولادوں کی ہم نے فکر کرنی ہے، بالخصوص میں عرض کر رہا ہوں، بالخصوص آج کے دور میں سوشل میڈیا کے رحم و کرم پر تو بالکل نہ چھوڑیں اپنی اولاد کو، بالکل نہ چھوڑیں۔ دن رات، صبح و شام آپ ایسے واقعات پڑھتے ہوں گے کہ اس لعنت سے متاثر ہو کر ہمارے ملک کے بچے اور خواتین اور کیا کر رہی ہیں، وہ اس لعنت سے متاثر ہو کر۔ ایک سبز باغ ہے، ہاں ایک سبز باغ ہے، بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، چمک دمک ہے، لیکن اس چمک دمک کے نیچے کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ وہ ایک گیم تھی نا بڑی مشہور، بچہ دیکھتا تھا، 5 بندے مار دیے اس نے۔ کیوں؟ گیم میں اس نے یہ دیکھا ہے، وہ گیم کھیل رہا ہے، پریکٹیکل کیا اس نے، 5 بندے مار دیے۔ یہ تو چلو تھوڑا سا بڑا واقعہ تھا، ہائی لائٹ ہو گیا، باقی جو واقعات چل رہے ہیں آج سوشل میڈیا نے ایک عجیب سا وہ نشہ لگا دیا ہے، بیٹھے بٹھائے پیسہ کماؤ، بیٹھے بٹھائے پیسہ کماؤ۔ بس کیسے کمائیں جی؟ کوئی بھی اوٹ پٹانگ حرکت شروع کر دو، پیسہ کماؤ۔ کیا آپ کی اخلاقی تربیت ہوگی؟ نہیں۔ کیا آپ کا کردار بنے گا؟ نہیں۔ کیا آپ کے اندر حلال حرام کا تصور آئے گا؟ نہیں۔ کیا آپ کے اندر رشتوں کا تقدس احترام آئے گا؟ نہیں۔ کیا آئے گا؟ صرف پیسہ۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ 25 سال کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ پیسہ۔ ماں کو بیچا جائے گا پیسے کے عوض۔ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں ممبر پر، لیکن میں زندہ رہا تو 25 سال بعد آپ کو بتاؤں گا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا۔ اور باپ کو تو آج بھی بیچا جا رہا ہے پیسے کے عوض۔ یہ وہ ہوس ہے جو ہمیں دکھائی گئی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عجیب بات فرمائی تھی، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ۔ یہ جو آپ کو کفار کے پاس کچھ گلیمرز نظر آتا ہے نا، کچھ چکا چوند نظر آتی ہے، کچھ آپ کو بڑی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی رونق نظر آتی ہے، روشنی نظر آتی ہے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے دھوکہ نہ کھائیے گا۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی کی ایک ظاہری چمک ہے، لنفتنہم فی، یہ ہم نے آزمائش بنائی ان کے لیے۔ آج یہ آیت 100% موجودہ حالات پر صادق آ رہی ہے۔ یہ جو ظاہری چمک نظر آ رہی ہے نا، اس سے بچنے کی کوشش کریے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیے، خواتین کو خصوصاً بچائیے۔ تو تربیت کرنا اپنے گھر والوں کی، اپنی اولاد کی، یہ ہمارے ذمے ہے، یہ ہمارے ذمے ہے۔ کل قیامت کے دن اس کے ہم جواب دہ ہیں۔ چنانچہ اس کے لیے 3 سٹیپ میں بتا چکا ہوں، اچھا نام، رزق حلال، والدین کا کردار۔ چوتھا ایک بہت ہی بڑا کردار ہے اولاد کی تربیت میں، اور یہ کردار جتنی چھوٹی عمر سے شروع کر دیا جائے اتنا ہی مفید اور اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ شروع سے ہی جب بچہ بولنا شروع کرے اور کچھ لفظ سمجھنا شروع کرے تو اسے اللہ کے ساتھ جوڑ دیجیے، اسے اللہ کے ساتھ جوڑ دیجیے بچے کو۔ آپ کہیں گے اسے سمجھ ہی نہیں، کیسے جوڑنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بات سمجھائی۔ آپ نے فرمایا کہ علموا اولادکم لا الہ الا اللہ اذا افصحوا، جب آپ کا بچہ بولنے کی عمر کو پہنچے اور بولنے لگے اسے لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اسے اللہ کے ساتھ جوڑو۔ اب اللہ کے ساتھ اس بچے کو کیسے جوڑنا ہے؟ اب اللہ کے ساتھ اس بچے کو اس طرح جوڑیے کہ وہ بچہ کھانا کھانے بیٹھے تو اسے کہیے بیٹا اللہ کا نام لو۔ آپ نے نام لیا، اللہ کا نہیں لیا، کیسے؟ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھو۔ کھانا کھا لیا ہے، اللہ کو شکر ادا کیا ہے؟ نہیں کیا، کرو شکر ادا۔ اگر وہ بچہ زیادہ نہیں پڑھ سکتا، صرف الحمدللہ اسے سکھا دیں۔ کوئی چھوٹا سا حادثہ ہو جائے، کوئی بھی حادثہ، تکلیف، پریشانی ہو، بچے کو سکھائیں بیٹا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ یوں کریں۔ ہاں جی، اللہ رب العزت نے یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں۔ دیکھیں، ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار سے کہا کہ میں تمہارے سوال کا جواب کل دے دوں گا، صرف یہ کہا کل دے دوں گا۔ 15 دن اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ 1 مہینہ وہی نہیں آئی، کفار کو موقع مل گیا۔ ہاں جی، کہاں ہے جواب؟ لگتا ہے کہ وہ جو کہیں سے آپ کے پاس کوئی 1-2 بات پہنچ رہی تھی نا، وہ سورس ختم ہو گیا، وہ آپ کے رب نے چھوڑ دیا آپ کو، یا وہ ایک جھوٹ تھا اور وہ ختم ہو گیا۔ تقریباً 1 ماہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان، وہی بھیجنی ہے تو اللہ نے بھیجنی ہے، نہیں بھیجنی تو نہیں بھیجنی۔ 1 ماہ کے بعد جب وحی آئی تو اس وحی میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آئندہ جب آپ کبھی کوئی بات کہیں نا کہ میں یہ کام کروں گا یا میں یہ بات کہوں گا، تو کبھی بھی انشاءاللہ کے بغیر نہیں کہنی بات۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، بالکل ہرگز آپ نے کسی کام کے بارے میں یہ نہیں کہنا انی فاعل ذلک غدا کہ کل میں یہ کام کروں گا، بلکہ یوں کہیے الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ کیسے جوڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے ساتھ؟ حالانکہ آپ تو پہلے جڑے ہوئے ہیں، لیکن جہاں ذرا سی 19-20، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اتنا نہیں تھا، یہ میرے اور آپ کے لیے تھا۔ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ وابستہ رکھو، جوڑو ہر لمحے پر۔ بچے کو ٹھوکر لگے، بڑے کو ٹھوکر لگے،
لگتی ہے، بار بار لگتی ہے. آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، یکدم بریک لگانی پڑ جاتی ہے، ٹھوکر ہی ہے نا، جھٹکا ہے. آپ گاڑی میں ہیں، یکدم بریک لگانی پڑ جاتی ہے، آپ کو جھٹکا ہے نا، کوئی آگے آ جاتا ہے. تو ہمارا دین سکھاتا ہے کہو حسبی اللہ، حسبی اللہ. سکھائیں بچے کو. ٹھوکر لگ گئی کو حسبی اللہ، اللہ کے ساتھ جوڑیں. مصیبت آتی ہے نا، آزمائش آتی ہے، اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان والوں کو سکھایا اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب مصیبت آئے تو یہ کہو انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم نے اپنی اولادوں کو سکھانا ہے کوئی بھی اس قسم کا حادثہ ہو جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، جیسے مثال کے طور پر یکدم لائٹ چلی جاتی. اب ایک لمحے کے لیے صرف تصور کیجئے جب لائٹ جاتی ہے ہمارے پورے پاکستان کے طول و عرض میں زبان سے کس قسم کے جملے نکلتے ہیں، اور اس پر کون کون سے لطائف مشہور ہیں اور بنے ہوئے ہیں. نہیں، یہ سب شیطانی چیزیں ہیں. ہماری زبان سے نکلنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب لائٹ آئے تو اس پر بھی لطیفے بنے ہوئے ہیں، اور اس پر بھی عجیب و غریب باتیں بنائی ہوئی ہیں. ہم نے نہیں، ہم نے کہنا ہے الحمدللہ. اور جب اللہ رب العزت موسم کو خوشگوار فرما دیں تو ہمیں جو حکم اور تلقین ہے وہ یہ ہے کہ کہو الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا. اپنی اولاد کو جوڑیں، اللہ کے ساتھ جوڑیں، قدم قدم جوڑیں، تاکہ آپ کا بچہ جب بڑا ہو تو اس کے پاس ایک بہت بڑا سہارا ہو، اور وہ اللہ کی ذات کا سہارا ہو. بھلے سے ماں باپ نہ رہیں. ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے بختیار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ. بڑے بزرگ گزرے، اللہ والے گزرے. ان کے بچپن کا ایک بڑا ہی عجیب واقعہ. آپ اندازہ لگائیں گے کہ والدین اگر اولاد کو اللہ کے ساتھ جوڑیں تو نتائج کیا نکلتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ وہ چھوٹے تھے، بچے تھے، پڑھنے جاتے تھے. جب پڑھ کے واپس آتے تھے تو ان کی والدہ ان کی واپسی سے پہلے کھانا بنا کر کسی جگہ چھپا کے رکھ دیتی تھیں. جب یہ گھر آتے تھے کہتے تھے امی کھانا دیجیے، تو والدہ کہتی تھی بیٹا اللہ سے دعا کرو، رزق تو اللہ دیتا ہے، دعا کرو اللہ سے. اب وہ دعا کرتے، پھر ماں کہتی دیکھو بیٹا شاید اللہ نے کہیں کھانا بھیج دیا ہو. کھانا تو پڑا ہوا پہلے سے، لیکن یہ بچے کی تربیت، اسے اللہ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اسے اللہ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. اب وہ بچہ ڈھونڈتا کہیں کسی الماری میں، کہیں بستر کے نیچے کھانا پڑا ہوتا، بھاگتا بھاگتا آتا، امی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کھانا دے دیا. ایسا ہی چلتا رہا. ایک دن والدہ کہیں کام گئیں اور لیٹ ہو گئیں. اب بچے کا ٹائم ہو چکا ہے گھر پہنچنے کا، اور والدہ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آج بچہ گھر جائے گا، کھانا میں نے بنایا نہیں، کھانا میں نے رکھا نہیں، بچہ تو آئے گا اپنی روٹین میں دعا مانگے گا، اور جب کھانا ڈھونڈے گا تو کھانا نہیں ہوگا. کہیں بچے کا اللہ کے ساتھ وہ تعلق کمزور نہ پڑ جائے اور بے یقینی نہ آ جائے اس کے اندر. ماں پریشان، کیا بنے گا، آج سارا کچھ خراب ہو گیا. خیر بچہ گھر آیا، گھر میں والدہ نہیں ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، صبح سے ناشتہ کر کے گیا، بھوک لگی ہوئی ہے. بچے نے اپنے معمول کے مطابق دعا مانگی، یا اللہ کھانا دے دیں، یا اللہ آپ رزق دینے والے ہیں، آپ ہی کھلانے والے ہیں، آپ ہی سے مانگنا ہے، تو یا اللہ مجھے کھانا دے دیجئے. دعا مانگی، جا کے ڈھونڈا، کھانا مل گیا، کھانا کھایا. کھانا کھا کے بچہ تھکا ہوا تھا، سو گیا. والدہ جب گھر میں آئی، آ کے دیکھا بچہ سویا ہوا ہے. بچہ اٹھا، اب بیٹا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے امی جان. بیٹا کھانا کھا لیا تھا؟ اب وہ اندر سے ڈری ہوئی ہے، بچہ کہے گا آج تو کھانا تھا ہی نہیں. کھانا کھا لیا بیٹا؟ کہا جی امی کھانا تو کھا لیا. کیسے؟ جیسے روز کھاتا ہوں، جیسے روز کھاتا ہوں اس طرح کھا لیا. کیا کیا تھا؟ امی دعا مانگی تھی، پھر اندر گیا تو کھانا پڑا ہوا تھا، میں نے کھا لیا. اندر گیا تو کھانا پڑا ہوا تھا. اب یہ کیا تھا؟
یہ ماں نے بچے کو اللہ کے ساتھ جوڑا اور اللہ نے اس کو مایوس نہیں کیا. اللہ نے کہا ماں نے اس لیے جوڑا ہے نا کہ دینے والا وہ ہے. ماں یہی سکھانا چاہ رہی ہے نا کہ ہمارا رازق وہ ہے, دینے والا وہ ہے. تو اس نے کہا جب رازق میں ہوں اور ماں یہی سکھا رہی ہے تو اصل میں تو آج ہی تو موقع ہے کہ میں دکھاؤں کہ رازق تو واقعتاً میں ہی ہوں. بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. آپ کو شاید جن حضرات نے پڑھا ہے قرآن کریم, حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت میں تھی حضرت مریم. کلما دخل علیہا زکریا المحراب, حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم کے پاس پہنچتے وجد عندها رزقا, کھانا پینا موجود. قال یا مریم وانا لکی ھذا, مریم یہ کہاں سے آتا ہے, یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ, کہنے لگی وہ اللہ ہے نا, رازق تو وہ ہے, اس نے دینا ہے, بس وہ بھیج دیتا ہے جیسے بھیج دیتا ہے. اپنی اولادوں کو سب سے بڑی چیز, سب سے بڑا سہارا اللہ کی ذات کا سہارا اللہ سے جوڑنا ہے. جب ہم اللہ سے جوڑ لیں گے بچوں کو, پھر ہمارا بچہ بڑا ہو کر کبھی مایوس نہیں ہوگا. وہ پھر کبھی رشوت کی طرف, سود کی طرف, حرام کی طرف نہیں بھاگے گا. وہ 4 پیسے کمانے کے لیے ملک چھوڑ کر کسی اور بیرون ملک بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ جی یہاں تو رزق نہیں ملتا, رزق تو باہر سے ملے گا. پھر وہ اس سے اللہ سے جڑا ہوا ہوگا نا, تو پھر اس کا اللہ اس کو یہیں بیٹھے ہوئے سب کچھ کھلائے گا. اولاد کی تربیت میں یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے, سب سے بڑا کردار ہے. اسی لیے آپ کو شاید ایک حدیث بڑی عجیب لگتی ہے, تھوڑی سی آپ بعض دفعہ ذہنوں کو نا تھوڑی سی عجیب لگتی ہے وہ حدیث مبارکہ, لیکن اس کی بنیاد یہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے, مروا اولادکم بالصلاۃ, تو ان کو پھر نماز پڑھنے کی تلقین کرو, نماز پڑھنے کی ان کو تلقین کرو. وہم ابناء 7 سنین, 7 سال کے ہو گئے, اب تلقین شروع کر دو, چلو بیٹا پڑھو پڑھو. اس کا جو بھی طریقہ ممکن ہے اختیار کرو. وہ جو جملہ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے نا, وہ اگلا ہے, وہ یہ ہے وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا الْعَشْرَ. اگر 10 سال کا ہو گیا ہے بچہ اب بھی نہیں پڑھتا تو پٹائی کرو اس کی. یہ پٹائی کرنے کا آپ کو میں نہیں کہہ رہا, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں. کیوں؟ انسان کا سب سے بڑا ربط, تعلق, جوڑ اللہ کے ساتھ ہے, اور اس جوڑ میں سب سے اہم ترین چیز نماز ہے. اقرب ما يكون العبد عن ربه في الصلاة وهو ساجد. بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سب سے زیادہ قرب, یہ اللہ سے دور نہ جائے, کہیں شیطان اس کے اوپر مسلط نہ ہو جائے, تھوڑی سی سختی کرنی پڑے, سختی کر کے بھی اس کو اس طرف لاؤ کہ یہ اللہ کے ساتھ جڑے. اپنی اولادوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیے. اچھی چیز گھر میں آئے, بچے سے کہیں بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو. آپ کا بچہ امتحان میں اچھی پوزیشن لے کے آیا ہے, بیٹا وضو کرو, سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو, 2 رکعت نفل پڑھو, جاؤ جاؤ بیٹا اللہ کی راہ میں یہ صدقہ کر دو. مختلف مواقع, صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کے صبح تک, غمی میں خوشی میں اسے اللہ سے جوڑیں. اس کی گفتگو کے اندر الحمدللہ کے الفاظ لائیے, اس کی گفتگو کے اندر ماشاءاللہ کے الفاظ لائیے, اس کی گفتگو کے اندر انشاءاللہ کے الفاظ لائیے, اس کی گفتگو کے اندر برائی اور گناہ کے اوپر لا حول ولا قوت اور استغفر اللہ کے الفاظ بھی لائیے, تاکہ جہاں نیکی کا شعور اس کے اندر جنم لے وہاں برائی کی نفرت بھی اس کے اندر جنم لے, برائی کی نفرت بھی اس کے اندر آئے. اب جب یہ آپ اسے اللہ کا فرما بردار بنائیں گے نا, تو اللہ اس اولاد کو آپ کا فرما بردار بنائے گا. اور اگر آپ نے اپنی اولادوں کو اللہ کا فرما بردار نہیں بنایا تو اللہ ان اولادوں کو آپ کا فرما بردار کیوں بنائے؟ اللہ تعالیٰ ان اولادوں کو آپ کا فرما بردار کیوں بنائے؟ تو یہ اولاد کی تربیت میں ایک بہت ہی بڑا فیکٹر ہے, میجر فیکٹر ہے, ایک بہت بڑا عنصر ہے اولاد کی تربیت کے اندر. اولاد کو اللہ کے ساتھ جوڑیے.
اولاد جب بولنا شروع کرے اس کی زبان پر اللہ کا نام آئے، کلمہ آئے اس کی زبان پر، اس کی زبان پہ خیر جاری ہو. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ باقی فائدے تو ہیں، کچھ نہ کچھ بتائے بھی ہیں. ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا جب بھی وہ اللہ کا نام لے گا، الحمدللہ کہے گا، سبحان اللہ کہے گا، ماشاء اللہ کہے گا، لا حول ولا قوہ پڑھے گا، وہ استغفر اللہ پڑھے گا، سارا ثواب ماں باپ کے نام اعمال میں جمع ہوتا رہے گا، سارا اجر ثواب. اور اولاد اگر استغفار کرے گی تو اولاد کی استغفار کی برکت سے اللہ پاک ضرور ماں باپ کی مشکلات دور فرمائیں گے، ضرور اللہ تعالیٰ. یہ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے اپنے والدین کے لیے دعا کریں. ربنا اغفر لی ولوالدی، ہم اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں نا ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بھی بخش دیجئے، میرے والدین کو بھی بخش دیجئے. والدین کی بخشش کی دعا تو اولاد کو پابند کیا گیا ہے، والدین کی بخشش کی دعا کرے. کیوں؟ والدین کی بخشش بھی ہوگی اور زندہ ہیں تو اللہ پاک ان کی مشکلات بھی دور فرمائیں گے. اولاد کی تربیت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اس میں 4 باتیں عرض کی ہیں، لیکن ان 4 باتوں میں بنیادی بات یہ ہے کہ اولاد کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہ ہے اور نہ ہی کوئی لے گا. نہ کسی کی ذمہ داری ہے اور نہ کوئی لے گا. ہاں والدین کی ذمہ داری ہے اور والدین ذمہ داری لیں گے، اور والدین اس کا دنیا اور آخرت میں پھل پائیں گے، اجر پائیں گے، صلہ پائیں گے، اور وہی کارآمد بھی ہے، وہی مفید بھی ہے. اللہ ہم سب کے لیے عمل کے راہیں آسان